وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور درس نمبر 16-23 آیت نمبر 50۔ آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ میں جانے کی جلدی میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 50۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ بات ہو رہی ہے سامعین کرام منافقوں کی۔ منافق وہ جس کی زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ان کے دل شک میں ہیں۔ بہرحال انہی کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام، اور یہ بات ہو رہی ہے دراصل آج کے مسلمان کی، جس کو ایمان کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بتا دے تو وہ ایمان لانے کے لیے، یعنی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا یقین، دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور دیکھیں میں یہ بات انتہائی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، اس پر آپ سوچیں۔ آپ سے براہ راست ذاتی طور پہ میں مخاطب ہوں کہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور ہمارے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، اس کے نفع و نقصان، لیکن آخرت کے فائدہ و نقصان سے یہ غافل ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے تا قیامت۔ جب بھی یہ آیات پڑھی جائیں گی، جو بھی پڑھے گا مسلمان، یا تو یہ اس کا مصداق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا۔
یا تو یہ شک میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے دل میں مرض ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، یا تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا۔ دیکھیں مضمون واضح ہے، لقد انزلنا آیات بینات، ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، لقد انزلنا آیات بینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ، تو یہ آیت نمبر میں نے آپ کو 46 پڑھ کے سنائی ہے، ابھی ہم 50 نمبر، تو 46 اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ دیکھ لے جا کے۔ واضح باتیں، واضح نشانیاں، حق و باطل میں تمیز۔ تو اچھا، یہ آج کی جو آیت ہے 50 نمبر، دیکھیں مرض کی گزشتہ سبق میں میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی۔ مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا مفہوم۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی اقوام تمہیں کھانے کے لیے ٹوٹی پڑیں گی، جیسے کہ ایک دسترخوان پہ ایک کھانے والا کھا لیتا ہے تو دوسرے کو دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں لوگ کھائیں گے، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو بر صغیر کی کہانی ہے، یہاں ہم پر بے دین حکمران تھے جو برائے نام مسلمان تھے، مہاراجے، راجہ، مہاراجہ، شہنشاہ۔ آپ کو پتہ ہے شہنشاہیت کا لقب، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، یہ تو القابات تھے ان کے۔ پھر انہوں نے ہمیں کھایا، ہمیں کس کو کھایا؟ ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں، پارل وہ برائے نام مسلمان تھے۔ پھر ولندیزی، پرتگالی، فرانسیسی، ہم یہ سارے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، فرانسیسی، پرتگیزی، ولندیزی، اور پھر انگریز آ گئے، آخر میں آ گئے ہمارے ملک میں، اور وہ ہمیں کھاتے رہے 100 سال تک، انہوں نے ہمیں کھایا، اور اب ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وہاں ہندو ہم پر مسلط ہیں، 44 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، وہاں پر ہندو جتنے بھی ہیں، مجھے صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، جتنے بھی ہیں، تھوڑی سی بات ادھر ادھر کر دو تو کمنٹ میں اصلاح آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، میں پہلے سے بتاتا ہوں، صحیح تعداد کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ہیں کروڑوں کی تعداد ہے، وہ ان کو ہندو کھا رہے ہیں، ہندوتوا۔ اور یہاں جو ہے ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خیر میں نے اپنے سے کچھ بات کہہ دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر لوگ جو ہے باری باری چڑھ دوڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ یہ ایسے اس لیے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری مثال خس و خاشاک کی سی ہوگی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ وہن کیا ہے؟ وہن عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی واضح ہے، کمزوری۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور۔ تو صحابہ نے اس کی ذرا وضاحت چاہیے، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کمزوری کیسی ہوگی، کیا علامت ہوگی؟ دو جملے حضور نے کہا، دو علامات، حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ دیکھ لیں، دونوں ہی صفات ہم میں موجود ہیں۔ موت سے ہم ڈرتے ہیں، اور موت کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ موت کے لیے، اصل میں موت کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں۔ ابھی
یعنی 2-3 دن کی خبر ہے. ایک ہمارا بیمار ہے پاکستان میں، وہ 70-80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور ٹی وی کا ایکٹر ہے، فلموں کا اور ٹی وی کا ایکٹر ہے. لوگ اس کو بے تاج بادشاہ کہتے ہیں. وہ بیمار ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں یہاں علاج نہیں ہے، اس کو امریکہ لے جانا پڑے گا. اب اس کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ سے ایئر ایمبولینس آئی ہے اور وہ لے گئی ہے اسے. بہرحال جتنی بھی زندگی ہے، زندگی سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا. لیکن میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، علاج کرانا سنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا سے محبت ہے، شدید محبت ہماری دنیا سے ہے، جبکہ شدید محبت ہماری ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسئلہ بگڑا ہوا ہے. اللہ، یہ 3 باتیں جو ہیں یہ ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، یعنی انتہا درجے کی. مرض دنیا کی محبت ایک مرض ہے، اور امر تابو، کیا یہ شک میں ہے؟ شک تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں یقین تو نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ کلام ہدایت ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو پھر عمل کرتے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت. ہمیں یقین نہیں ہے، شک ہے. جب شک میں آپ پڑ جائیں تو وہ چیز، وہ کام آپ اختیار نہیں کرتے. یہ عام زندگی میں ایک پانی پڑا ہوا ہے گلاس میں، پیاسا ہے، اس کو پینا چاہتا ہے، کوئی اسے اطلاع دیتا ہے کہ یہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. بظاہر کچھ نہیں ہے اس میں، وہ آدمی بھی تقریباً جھوٹا ہے، جو اطلاع دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے. لیکن یہ اب شک میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شاید 1% وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے، 1% یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہاں شاید بات ہو، صحیح ہو. شک میں پڑ جاتا ہے تو وہ نہیں پیتا. پیاسا ہے لیکن سامنے پڑا ہوا پانی نہیں پی رہا. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمیں یقین نہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہمارا کیا سلوک ہے؟ چوم لینا، چوم کے رکھ دینا، غلاف بنا لینا، صرف تلاوت کر لینا، حسن قرأت کی محفلیں سجانا، اس کو ایک فن بنا دینا حسن قرأت کو، اور بس قسم قسم سے آپ پڑھتے ہیں. پھر زیادہ کیا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر کی کتاب لے آئے، اور آج کل تو نیٹ پہ موجود ہیں ساری کتابیں، اس کو دیکھ لی. وہ آپ کو اور کنفیوز کر دیتی ہیں کتابیں. وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، 10 حوالے دے دیتے ہیں، ایک آیت کے 10 حوالے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک لے مین جو ہے وہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے. خیر، ہمارا تو مدعا قرآن نہیں ہے، کلیئر بات ہے، صاف بات ہے. ہمارا مدعا قرآن نہیں ہے، ہمارا مدعا دنیا ہے. اچھا، 2 باتیں تو ہوگی. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے، ہم تو یقیناً خوف زدہ ہیں. یہ دیکھیں دین کو ہم کیوں قبول نہیں کر رہے؟ یہ اللہ کا دین ہے. ہم کہتے ہیں ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی، ہماری عزت خراب ہو جائے گی. کافر، مکے کے کافر یہ کہتے تھے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا یا من الارض او کما قال. وہ کہتے تھے اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں لوگ ہمیں اچک لیں گے. آج بھی ہمارا یہی خیال ہے، یہ کافرانہ خیال ہے. آج شریعت اسلام کو ہم قبول کیوں نہیں کر رہے پورے کا پورا سالم؟ اسلام میں کیوں ہم کہتے ہیں ہماری کمی ہو جائے گی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا مال کم ہو جائے گا. اللہ، ہمارا مال کم ہو جائے گا. تو یہ مسائل ہیں ہمارے. یہ تو میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں.
قرآن میں جو لکھا ہوا ہے معاذ اللہ ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ قرآن میں جنت کا حال ہے، جنت کی طرف دعوت ہے، قرآن میں دوزخ کا حال ہے اور دوزخ سے بچنے کی تاکید ہے۔ یا عباد فتقون، اے لوگو ڈرو، اپنے آپ کو بچا لو دوزخ کی آگ سے، قرآن کہتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یہ آیت جو ہے، یہ 10 آیت میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، یہ 10 آیات مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں پھر 2 قسم ہیں اور دونوں کا حال ہے، لیکن زیادہ تر حال ان کا ہے جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو دل سے اسلام پر یقین نہیں رکھتے، یہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہے، کیونکہ آغاز ہی ایسے ہوا ہے۔ جو اس کا آغاز ہوا ہے نا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کہتے تو ہیں ہم ایمان لے آئیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اطاعت بھی کرتے ہیں، اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، ان کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، دیکھیں اللہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اپنی شان سے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان جو ہے یہ مجھ پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ دنیا پر اس کا یقین ہے، اور دنیا کے لیے اس نے زندگی خاص کر دی ہے، اور اس کے دل میں شک ہے، مرض ہے، اور اس کے دل میں شک ہے۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، دیکھیں جو فائدے کی بات ہو اس کو آپ بڑھ چڑھ کے قبول کرتے ہیں، یعنی جس بات میں آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے تو آپ اس کو قبول کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے لپکتے ہیں۔ ہم گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا تھا اپنے در پہ، خیر یعنی عمرے پہ، حج پہ، آپ نے جو بھی لوگ گئے ہوں وہاں سبیلیں لگتی ہیں، لوگ ٹرک کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات جو ہے چینا جپٹی بھی ہوتی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، کھانا مفت کھانا تقسیم کرے، لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک اور مثال میں یہ بعض یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں کپڑوں کی یا جو بھی ہے، جوتوں کی، کپڑوں کی، جو صحیح سیل لگاتی ہیں، وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ان کی سیل صحیح ہوتی ہے، تو جب وہ واٹس ایپ کرتے ہیں نا آپ کے موبائل پہ تاریخ کا، تو پہلے دن بے انتہا رش ہوتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، آدھی قیمت پہ چیز ملے گی، 50% سیل ہے اور صحیح سیل ہے۔ بعض لوگ تو مذاق کرتے ہیں نا سیل کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ لیں یہ جو برانڈز ہوتے ہیں یہاں پہ، یعنی اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ چلو، یعنی انسان تو لالچی ہے۔ 2 درے حضور نے فرمایا، 2 درے اگر انسان کے سونے کو ہوں وہ تیسری کی طلب کرے گا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اس ضمن میں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اب اللہ کے سارے وعدے موجود ہیں دنیا اور آخرت کے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پہلا وعدہ دنیا کا کیا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دیں گے، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔
اللہ کے جو بھی وعدے ہیں، دیکھیں اللہ کے وعدے پہلے تو دنیا میں ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کروں گا، واللہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مومن کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، مددگار ہے، بہت اچھا مولا ہے، آقا ہے۔ تو لیکن ایسا ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا وہ کافرانہ یقین ہے کہ ہم نے ہدایت قبول کی نہیں اور ہم پہ نحوست، معاذ اللہ نحوست پڑی نہیں، ہم تو غریب ہو جائیں گے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، مال و جان کی قربانی، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ پھر مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے پہ چھری، تم ایسا جذبہ رکھو، اور پھر ہر سال قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، قربانی بھی کرو اسی جذبے کے ساتھ۔ تو ہمیں یقین نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ دیکھیں میں تو آپ ہی میں سے ایک ہوں نا، آپ کو پتہ ہے، آپ ہی طرح کا انسان ہوں، آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اٹھانے سوچ کے۔ تو کلیئر بات ہے کہ اللہ بطور مقصود حیات، ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا مدعا ظاہر ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ اللہ ہمارا مدعا، مقصود، محبوب اور مطلوب نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل ظاہر ہے، ظاہر کے لیے ہم مال و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں پر آپ کا یعنی یقین ہے، دنیا کے جو بھی دنیا کے لوگ ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا اس پر یقین ہوتا ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں ویسے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ان پر ظلم کریں گے، یعنی ان کی حق تلفی کریں گے؟ اور یہ یقین تو ہے ہمارا، جبھی تو ہم آتے نہیں ہیں۔ دیکھیں مطالبہ خداوندی ہے کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو بات جو ہے، ہم تو دین میں پورے کے پورے داخل، ہم تو ہمارا دیکھیں دین کیا ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں وہ آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں نا، خاتون خانہ، وہ کہتی ہے میں تو اللہ کے ہدایت کے مطابق اپنے شوہر سے سلوک نہیں کر سکتی، میں سلوک اپنی مرضی سے کروں گی۔ اور شوہر بھی ایسا ہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میری انا کہاں گئی؟ اگر میں اللہ کی مان لوں، شوہر کہتا ہے اللہ کی مان لوں تو میری انا کہاں گئی؟ میں بیوی کو سلام کروں، میں بیوی کے سامنے جھک جاؤں، میں اس کے غلط طرز عمل کو نظر انداز کر دوں، اس کو معاف کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شوہر ہوں، میں اس کا حاکم ہوں۔ یہ اس کے ذہن میں یہ پل رہی ہے بات۔ تو پھر ٹکراؤ آپ دیکھ لیں، ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اور پھر مسئلہ پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ پھر خاتون جو ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اس کی امیدیں اور خواہشات جب شوہر کی طرف، پھر وہ اس کو چپ لگ جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، بس اپنے آپ کو اپنا دل جلاتی رہتی ہے۔ دیکھیں یہ صرف خاتون خانہ یا اس کے، میں یہ سارے عالم اسلام کی ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ مثال جو میں گھر کی دیتا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ سوچیں کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر سے بھی یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔
ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا یہ ڈرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب دیکھیں واضح ہے کہ ان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے وعدے سچے ہیں، اے دعوی ایمان کرنے والے مجھ پر یقین کرو، میرے دعوے تمام سچے ہیں، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں تو واہ واہ ہوگی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ آخرت کی زندگی پر تو ہمارا یقین نہیں ہے تو برائے نام ہے، برائے نام، صرف نام ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین تو ظاہر پہ ہے دنیا پر، اصل حقیقت یہ ہے۔ تو بل اولئک هم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں هم الظالمون، بل اولئک هم الظالمون پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، یہ ظلم کس پر کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس پر کر رہا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ذرہ برابر ان اللہ لا یظلم علی الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، اتنا ظلم نہ کریں۔ ہم بے انتہا ظلم کی ہم نے اپنے اوپر بے انتہا ظلم کی ہم نے ٹھان لی ہے، اور بہت بڑے خسارے کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ نقصان کا راستہ دنیا کا راستہ ہے، فائدے کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، آخرت کے لیے تو ہماری زندگی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بل اولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے، یہ کون؟ یہ 2021 کے مسلمان اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام کا آج سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے، یہ خود بھی رک رہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، سورہ محمد۔ جو لوگ انکار ناشکری کی روش جنہوں نے اختیار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ان کے نیک اعمال ضائع ہونے والے، اضل اعمالهم۔ تو دیکھیں، سوچیں، مختصر میں آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں، اپنے رویوں کو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، آپ کس راستے پر چل رہے ہیں، آپ کی مدعا کیا ہے، آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں اس زندگی سے؟ یہ سوال تو آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا، لیکن آپ مجھے نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے۔ آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میرا مدعا تو دنیا ہے، میری زندگی اور موت تو دنیا کے لیے ہے۔ یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے، خاوند اور اس کی بیوی کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم تو دنیا کے لیے ہیں، دنیا ہی کے لیے، بس ہم دنیا ہی ہماری خوشی اور دنیا ہی۔ تو محاسبہ کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ ترجمہ، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ڈرتے ہیں یہ اس سے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ بل، بات تو یہ نہیں ہے، غلط ہے یہ، اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم